أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ اللہ نہایت رحم والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر جنہوں نے کفر کیا وہ دوسروں کو اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام یہ سورت مکی ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا، پیدا فرمایا۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وجعل الظلمات والنور، اندھیرے اور نور بنائے۔ تیسرا حصہ ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا وہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اس ایک آیت کے یہ تین اجزاء ہیں۔ اس آیت کا تجزیہ کر لینے سے آیت کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ نمبر 2، جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی اللہ نے ظلمات اور نور کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کا خالق علیحدہ نہیں ہے اور ظلمات کا خالق علیحدہ نہیں ہے، نور کا خالق علیحدہ نہیں ہے۔ اس میں رد ہے مجوسیوں کا جو اندھیروں کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں اور نور کے خالق کو یزداں کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ظلمات اور نور کا خالق ایک ہی ہے۔ دو خداؤں کا تصور یہاں پر توڑا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ پھر اس کے باوجود کفر کرنے والے لوگ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور حق سے دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں اور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل خلق خلقہ فی ظلمۃ، اللہ عز وجل نے مخلوقات کو اندھیرے کے اندر پیدا فرمایا، فألقى علیہم من نورہ، ان کے اوپر اپنے نور کی تجلی ڈالی، فمن اصابہ من ذلک النور اہتدی، اس بندے پر، جس مخلوق پر، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی پڑی وہ ہدایت پا گیا، اور ومن اخطاہ دلہ، جس نے اس کو خطا کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ فلذلک اقول، اسی لیے آقا نے فرمایا میں کہتا ہوں جف القلم علی علم اللہ، اللہ کے علم پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ ترمذی 2642۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ خالق الظلمات والنور واحد، اندھیروں اور نور کا خالق ایک ہی ہے، لا کما زعم المجوس، ایسا نہیں ہے جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا بنایا، پھر موت کی مدت مقرر فرما دی، اور قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر تم شک کرتے ہو۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر فرمایا اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں زندگی بخشی۔ تو اس خالق کے خالق ہونے میں اور تمہارے مخلوق ہونے میں پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو۔ انسان کا خود اپنی تخلیق اور پیدائش کے بارے میں بے خبر یا کم از کم بے بس ہونا کسی اور کے خالق ہونے کا ثبوت ہے، اور وہ ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور پھر ایک وقت مقررہ تک ہر بندے کی حیات ہے، اس کے بعد ہر بندے نے موت کا شکار ہونا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی انسان بے بس ہے، یہ فیصلہ کوئی اور کرتا ہے، وہی اللہ کی ذات ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے قادر ہونے اور بندے کے اس کے سامنے مجبور ہونے کے دلائل اور ثبوت ہیں۔ ایک حد تک بندہ قدرت دیا گیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ کے سامنے بندے کی نہیں چل سکتی۔ تو ثم انتم تمترون کے الفاظ کے اندر اسی لیے جان پائی جاتی ہے کہ سارا کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت اور اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہونے میں شک کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اجل فی الآخرت مسمى عنده لا يعلمه الا اللہ، آخرت میں ایک اجل ہے، ایک انتہا ہے، ایک وقت مقرر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اصل میں یہ دو اجل بتائے جا رہے ہیں۔ ابن عباس کا مکمل قول اس طرح ہے ہما اجلان، اجل الدنیا، ایک وقت مقرر دنیا کا ہے اور دوسرا وقت مقرر آخرت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے 3277۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خلق آدم من تراب، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلہ طینا، پھر اسے گیلی مٹی بنایا، ثم ترکہ حتی اذا کان حمأ مسنونا، پھر اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ بدبودار گارا بن گئی، خلقہ وصورہ، پھر انسان کو پیدا کیا اور اسے ایک صورت بخشی، ثم ترکہ، انسان کو چھوڑ دیا، حتی اذا کان صلصالا کالفخار، جب انسان چھوڑ دیا گیا
انسان بجتی ہوئی ٹھیکریوں کی طرح، جیسے بھٹی کے بعد جب برتن پک جاتا ہے تو اس کو کھڑکانے سے کھٹکھٹانے سے وہ ٹن ٹن بجتا ہے، وہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ ثم نفخ اللہ فیہ روحہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور اس کو گویا اللہ تعالیٰ نے جان عطا فرمائی۔ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6580۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، اور اللہ ہی معبود برحق ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا اور تمہارا اعلانیہ، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ جی، آسمانوں اور زمینوں میں وہی مانا گیا معبود ہے اور حقیقی معبود ہے، اور تمہارے پوشیدہ معاملات، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم کام کرتے ہو، کسب کرتے ہو، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ منہ پھیرنے والے لوگ منکرین ہیں، انبیاء علیہ السلام کے نہ ماننے والے ہیں، گویا صاف لفظوں میں کفار ہیں۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی آیت سے مراد ان انبیاء علیہ السلام کے برحق ہونے کی کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وجود، اس کی قدرت کی علامات اور نشانیاں اور پہچانیں جب ان لوگوں کے پاس آتی ہیں تو یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ واضح اور قطعی دلائل سے بھی منہ موڑنا یہ ایک نفسیاتی عادت ہوتی ہے۔ جو بندہ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ محقق نہیں ہے، خوف خدا اس میں نہیں ہے، اور وہ ضدی مزاج کا آدمی ہے، یہ کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہوتے ہیں، خواہ انہوں نے روپ کچھ بھی اختیار کیا ہوا ہو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بالکل کھری، واضح اور قطعی دو ٹوک بات کو بھی ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، پس ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جی، حق آیا تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ کس چیز کو جھٹلایا؟ حق کو۔ لفظ حق ارشاد فرمایا گیا ہے، مطلب کہ وہ جھٹلائے جانے کے قابل چیز نہیں تھی، ان کے پاس اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں تھی، محض اکڑ، ضد اور فرقی پھنسی ہوئی تھی جس نے انکار پر ان کو آمادہ کیا یا کہہ لیجئے کہ مجبور کیا۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جن چیزوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے اس اڑائے گئے مذاق کا جواب اور یہ حقائق ان کے سامنے جلد ہی کھول دیے جانے والے ہیں، یعنی موت کے بعد اور قیامت کے دن۔ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کی رہائش گاہوں اور باغوں کے نیچے سے بہتی تھیں، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔ جی، یہ آیت تھوڑی سی طویل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کو 6 حصوں میں کر کے سمجھیے۔ ارشاد فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگ، کتنی نسلیں ہلاک کی، گویا اپنے سے پہلے لوگوں کا جو حال ہوا ہو، حشر ہوا ہو، ان سے عبرت پڑھنے کا، پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگلا حصہ ہے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جتنی مضبوطی ہم نے تمہیں دی ہے اس سے زیادہ مضبوطی ان کو دی تھی، وہ مضبوطی تمہیں نہیں دی گئی، اور اتنے تگڑے، اتنے مضبوط اور اس قدر قوی اور طاقتور ہونے کے باوجود ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ دوسری وجہ عبرت ہے، مطلب کیا ہے کہ تم کیا چیز ہو، وہ تم سے بہت زیادہ تگڑے تھے جو تم سے پہلے ہلاک ہو چکے ہیں۔ نمبر 3 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ان کے اوپر آسمان کو ہم نے برستا ہوا بنا کر ایسے بھیجا کہ آسمان کا برسنا ان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب بنا۔ نمبر 4 وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے ان کے نیچے چلتی ہوئی نہریں بنائیں، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، یہ 5واں حصہ ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی کھڑا کیا جو ان کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد دنیا کے اندر اٹھے، کھڑے ہوئے اور اپنا وقت گزار کر وہ بھی چلے گئے۔ تو اس آیت کی 6 اجزاء ہے۔ لمبی آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا تجزیہ کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے والے کے لیے آسانی رہے۔ حدیث میں آتا ہے خیر القرون کرنی، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں خیر امتی کرنی، میری امت میں یا تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے لوگوں کا زمانہ، اور ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ یہ حدیث متعدد مقامات پر موجود ہے، ایک حوالہ دیتا ہوں، بخاری 3650۔ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر
مبين. اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تب بھی کفر کرنے والے ضرور کہتے کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. جی اگر ان پر واضح طور پر آسمان سے کتاب اتاری جاتی جس کو یہ اترتا ہوا دیکھتے کہ وہ آ رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے نہیں ماننا تھا، انہوں نے کہنا تھا یہ تو جادو ہے. پچھلی آیت کی طرح یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اور باور کرایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، جن کے دماغ میں خرابی اور جن کے دماغ میں ریب اور جن کے دماغ میں عیب ہوتا ہے وہ لوگ اللہ پر تنقید سے باز نہیں آتے، رسولوں پر تنقید سے باز نہیں آتے، اللہ کے رسول کے پیاروں پر تنقید سے باز نہیں آتے، حضور کی امت کے اولیاء پر تنقید سے باز نہیں آتے اور علماء پر تنقید سے باز نہیں آتے. ایک ایک کے اوپر تنقید کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. کیوں کہ تنقید کی گنجائش وہاں نہیں ہوتی. تنقید اور ریب اور عیب ان کے اپنے دماغوں میں ہوتا ہے، فطور ان کی اپنی سوچ میں ہوتا ہے. یہ لوگ ایک پیج پر کھڑے ہیں، ایک صفحے پر کھڑے ہیں، اللہ میں عیب ڈھونڈنے والے، رسولوں میں عیب ڈھونڈنے والے، صحابہ اور اہل بیت میں عیب ڈھونڈنے والے، ولی اور علماء میں عیب ڈھونڈنے والے. تو عیب بیان کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا، عیب فی الحقیقت ہے یا نہیں یہ ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. اور کبھی بھی اللہ میں عیب نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسولوں میں عیب نہیں ہو سکتا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اجماعی طور پر اور جمہوری طور پر کبھی عیب نہیں ہو سکتا. جو سب کے اوپر تنقید کرتا ہو وہ دراصل اللہ اس کے رسول پر تنقید کرتا ہے، اس کو ان سے دشمنی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. جی اعتراض کرنے والوں کا اعتراض دیکھیے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اگر فرشتہ اتارا جاتا تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا. کہ جب اگلے کی مرضی پوری کر دی جائے اور اگلا پھر بھی اس معیار پر پورا نہ اترے، اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے فیصلہ حاصل کر کے اپنی فرمائش پوری کرا کے پھر بھی اپنے کردار، عمل اور ایمان لانے میں کوتا رہے تو اس وقت پھر ڈھیل نہیں دی جاتی، پھر کام بھی ان کا فوراً تمام کر دیا جانا تھا. آگے اسی آیت کا تسلسل اگلی آیت میں مفہوماً موجود ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اسے مرد ہی کی صورت میں بناتے اور وہی شبہ ہم ان پر ڈال دیتے جو شبہ وہ اب کر رہے ہیں. اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجا جاتا تو یہ تو چونکہ خود انسان ہے تو اس فرشتے نے بھی انسانی شکل میں ہی ظاہر ہونا تھا، تو ان پر وہی معاملہ مشتبہ پھر ہو جانا تھا. اور جو یہ اعتراضات اب کر رہے ہیں پھر بھی انہوں نے اعتراضات کرنے تھے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا تو ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یہ مذاق اڑانے والوں کی ذہنیت اور سوچ اور نفسیات ایک جیسی ہوتی ہے. البتہ حالات، زمانہ مختلف ہے اور شخصیات مختلف ہیں، لیکن ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. فرما دیجئے زمین میں چلو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. جی زمین میں چل کے جھٹلانے والوں کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرنا اس کی قرآن دعوت دے رہا ہے. زمین میں چلنا کیسے ہوگا؟ جب آپ کو زمین کے نشیب و فراز، پہاڑی، میدانی، دریائی علاقوں، ریگستانوں اور جنگلوں کے بارے میں آگاہی ہوگی، یا پھر کم از کم ایسا ہوگا جب آپ چلو پھرو گے تو ان علاقوں سے آپ کو آگاہی حاصل ہو جائے گی. گویا قرآن کی ان آیتوں کے اندر جغرافی کو سمجھنے کی بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور سیر و تفریح کرنے کے بعد محض انجوائے کرنا، وقت گزاری اور تفریح اور پکنک منانا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جہاں بھی جاؤ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ دنیا کے اندر چلنے پھرنے کا پسندیدہ طریقہ ہے. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ان سے فرمائیے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، آپ ہی انہیں فرمائیں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے محض اپنے کرم سے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے، بے شک وہ تمہیں ضرور جمع فرمائے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں. جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. آیت کو سمجھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے 5 اجزاء میں سمجھیے. فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، اے محبوب فرمائیے ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے. جز
نمبر 2 قل للہ، آپ خود ہی فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جز نمبر 3 کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، خود فرض کیا ہے، ورنہ اللہ پر کچھ فرض نہیں ہوتا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ چوتھا جزو ہے کہ ضرور بر ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، جس دن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ جز نمبر 5 الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جو لوگ خود خسارے میں پڑے ہوئے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، لوح محفوظ میں لکھا کہ اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی۔ بخاری 7404۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کا ہے جو کچھ رہتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہاں، رات اور دن میں جو کچھ رہتا ہے وہ سب اسی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور پوری کی پوری کائنات اس کے قبضہ اور تصرف میں ہونا اس کا ثبوت ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا علم والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمائیے کیا اللہ کے سوا میں کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لوں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، وہ کھانے سے پاک ہے۔ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے سامنے سب سے پہلا گردن جھکانے والا ہو جاؤں، اور یہ کہ ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے۔ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ولی، اپنا دوست، محبوب بناؤں جو زمین و آسمان کا بنیادی طور پر پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا، وہ کھانا کھلایا نہیں جاتا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کبھی بھی اے میرے نبی کے ماننے والوں مشرکوں میں سے مت ہونا۔ اس آیت میں جو الفاظ ہیں کہ انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں، مسلمان ہوں یا ہوں، ان الفاظ سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کسی غلط مذہب کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہی مومن بھی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہی مسلمان بھی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے مسلمان بنیں، تو حضور کو قرآن مسلمان کہتا ہے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ مسلمان منافق ہوتا ہے اور مومن مومن ہوتا ہے تو یہ اس کے اپنے منافق ہونے کا ثبوت ہوگا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں قیامت والے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے تو بے شک اللہ نے اس پر بڑا رحم فرمایا اور یہی روشن کامیابی ہے۔ جس سے عذاب اس دن پھیر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اے مخاطب اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اگر تجھے بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی اس بھلائی کو بھی ٹال نہیں سکتا۔ ان وراد کاتب المغیرہ تھا، مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، ان کے ایک کاتب تھے، کاتب کا نام ہے وراد۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ املا علی المغیرہ تو فی کتاب، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مجھے ایک خط لکھایا اور وہ بول رہے تھے، میں لکھ رہا تھا، املا کرا رہے تھے۔ کتاب الی معاویہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ خط لکھ رہے تھے۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ امیر معاویہ نے خود خط پہلے لکھا تھا کہ مجھے اس موضوع پر ایک حدیث بھیجیں، کوئی حضور سے آپ نے حدیث سنی ہو اس بارے میں تو مجھے لکھ کر بھیجیں۔ تو انہوں نے لکھ کر بھیجی کہ میرے پاس اس موضوع پر آپ کے ریکوائرڈ موضوع کے مطابق اور ڈیمانڈ کے مطابق حدیث موجود ہے۔ تو وہ اب حدیث لکھا رہے تھے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یکون فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد
یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا اس کو جو تو عطا کرے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جب تو عطا نہ کرنا چاہے، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہیں دے سکتی۔ بخاری 844۔ یہ حدیث تشریح ہے، تفسیر ہے قرآن کی آیت کے ان الفاظ کی جس میں ابھی آپ نے پڑھا کہ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی کا بھلا کرنا چاہے تو وہی قادر ہے، کوئی اس کے بھلے کو روک نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی غالب ہے اپنے سب بندوں پر، اور وہی ہے نہایت حکمت والا، خوب خبردار۔ جی، اپنے بندوں پر قاہر ہے۔ قاہر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی کچھ بھی کرنا چاہے تو فائنل ڈیسیژن، آخری فیصلہ اسی کا چلتا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم اشارہ بھی ہے کہ بندہ کتنی ہی ترقی کرتا چلا جائے اپنے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی بندہ اس قاہر کے فیصلے کے سامنے اپنے اعمال کی بنا پر کوئی مقام حاصل کرنا چاہے نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ مقامات اور خاص طور سے نبوت یہ عطائی چیز ہے۔ ختم نبوت کے بعد کوئی بندہ اس قاہر کے فیصلے کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنا جہد کمایا ہے، میں نے اتنے چلے کاٹے ہیں، میں نے اتنے وظیفے کیے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بندہ انبیاء علیہ السلام کے مقام کو غیر نبی کتنا ہی عمل کرتا پھرے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قاہر ہے، فائنل ڈیسیژن اسی کا ہے۔ یہاں بڑے بڑے طالب اور تصوف کی راہ پر چلنے والے فقراء اس بات کا تجربہ کر چکے ہیں کہ جتنی محنتیں کی گئیں، ایک حد جو کسی بندے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر اور طے شدہ ہوتی ہے، اس سے آگے کبھی کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ جو اس میدان میں عمل کمانے والے صوفی اور طلباء ہیں، میری بات کو سوائے ان کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ آپ فرمائیے کون ہے سب سے بڑا گواہی میں؟ فرمائیے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں ڈراؤں اور جسے یہ پہنچے۔ کیا یقیناً تم ضرور گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہیں؟ فرما دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرمائیں وہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آیت آپ سن چکے، آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ آیت تھوڑی سی طویل ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اگر آپ خود آیت پر غور کریں، ترجمے پر غور کریں، تو آیت کو 7 اجزاء میں سمجھنا بالکل آسان ہے۔ نمبر 1 قل ای شیء اکبر شہادۃ، نمبر 2 قل اللہ شہید بینی و بینکم، نمبر 3 واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، نمبر 4 ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، نمبر 5 قل لا اشہد، نمبر 6 قل انما هو الہ واحد، نمبر 7 واننی بریء مما تشرکون۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو آگے پہنچاؤ۔ بخاری 3461۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها، اللہ خوش و خرم رکھے اس بندے کو جس نے میرا قول سنا، میرا ارشاد، میری حدیث سنی اور اسے یاد کر لیا، ثم بلغها انی، پھر میری طرف سے اسے آگے پہنچا دیا، اس کی دوسروں تک تبلیغ کر دی۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کتنے ہی فقہ اور علمی نقطے جاننے والے ایسے بندے ہوتے ہیں، خود نقطہ دان نہیں ہوتے، نقطہ سن لیا ہے، نقطہ پا لیا ہے، یاد کر لیا ہے، لیکن اس کی علمی گہرائی تک وہ خود نہیں پہنچے ہوتے، تو پھر رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ میری بات کو آگے پہنچائے گا تو اگلا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سمجھدار، لہذا مجھ سے جو سنو آگے پہنچا دو،
شاید تمہیں سمجھ نہ آئی ہو، اگلے کو زیادہ سمجھ آ جائے، نکتہ دان بھی ہے لیکن اس وقت پاس موجود نہیں تھا، تو پہنچانے والا اس تک جب پہنچائے گا تو وہ نکتے کو پا لے گا۔ تو دین کی تبلیغ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بتائے ہیں، اس کی حکمتیں بتائی ہیں، ان کے اندر بڑی گہرائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے میدان میں کائنات کی کامیاب ترین ہستی ہیں۔ آقا نے اپنے بعد اپنے دین کو قیامت تک پہنچانے کے لیے اور بعد والی امت تک اس علم کا ابلاغ کرانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ہے، پلاننگ دی ہے، اور اپنے صحابہ کو اور اپنے اہل بیت کو یہ ترغیب دی ہے کہ مجھ سے سننا ہے تو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بعد والوں کو فرمایا ہے، بعد والوں میرے صحابہ سے جو سنو اس کو تم نے آگے پہنچانا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک قائم دائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پلاننگ دی ہے، اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم یہ سورۃ جمعہ کی آیت ہے کہ میرے نبی کی تعلیمات ان لوگوں تک بھی جائیں گی جو قیامت تک میرے محبوب کے بعد زمانے در زمانے دنیا کے اندر ظاہر اور اپیر ہوتے رہیں گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، ان کا شان، مرتبہ اور مقام ان پر واضح تھا، قرآن کی نص موجود ہے، لیکن معرفت قلبی ان کو حاصل ہونے کے باوجود وہ مسلمان اس وقت تک نہیں مانے گئے جب تک انہوں نے زبان سے بول کر کلمہ نہیں پڑھا۔ اندرونی طور پر وہ حضور کی معرفت حاصل کر چکے تھے، باقاعدہ یعرفون کا لفظ موجود ہے، وہ حضور کے عارف، پہچاننے والے اور معرفت والے، جاننے والے وہ تو تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تو معرفت قلبی، زبانی کلمہ پڑھے بغیر کچھ کام نہ دے سکی۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ جی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شرک کرتے تھے تو وہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنے جھوٹے خدا مانا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دن بلائے گا اور کہے گا، گویا یہ چیلنج ہوگا کہ اب بلاؤ نا ان کو جن کو تم اللہ کے مقابلے پر معبود بنائے رکھا۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ پھر ان کا کوئی بہانہ نہ ہوگا مگر یہ کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی قسم ہے کہ ہم مشرک نہ تھے۔ جی، اس دن جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو اللہ کو مانتے تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھیے انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور ان کی سب بہتان ترازیاں ان سے گم ہو گئیں۔ جی، پچھلی آیت کی وضاحت اس میں آ گئی۔ پچھلی آیت میں جو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ جو قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، تو اگلی آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ سزا اور جہنم اور آگ کے خوف سے صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ جھوٹی قسم تک اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو اس آیت میں واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے اپنے بارے میں کیسا جھوٹ بول رہے ہیں۔ منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔
اور ان میں کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی، اور اگر وہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آپ سے جھگڑتے ہوئے آئیں تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں یہ قرآن مگر جھوٹی کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ آپ نے آیت بھی سنی اور ترجمہ بھی سنا، آپ کی آسانی کے لیے اس کو بھی میں 5 اجزاء میں سنانے لگا ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کی کانوں کے اندر گرانی ہے، بہرا پن ہے۔ نمبر 4، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ہر طرح کے معجزات بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، حتیٰ کہ ان کے سرکش ہونے کی انتہا یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس نازل ہوتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی، پرانے وقتوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہ اس آیت کے 5 اجزاء ہیں، اور ان اجزاء میں اس کو آیت کو پڑھ کر سمجھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی جانوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ جی، وہم ینہون عنہ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کی مخالفت نہ کرو، وینأون عنہ، اور خود میرے نبی کی تعلیمات سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ عجیب رویہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کے بارے میں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں اور یہ وضاحت کرتے ہیں فی قول اللہ عز وجل، اسی آیت کے بارے میں، وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ لوگوں کو مخالفت سے روکتے ہیں اور خود مانتے نہیں۔ نزلت فی ابی طالب کان ینہی المشرکین ان یؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ وَيَتَبَاعَدُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ، اور جو پیغام اور تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے اس سے خود دور رہتے تھے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 3278 3278، اسباب النزول للواحدی حدیث نمبر 426، سند صحیح ہے۔ امام بخاری نے 2 حدیثیں اکٹھی پیش کی ہیں۔ حدیث نمبر 1007، اس میں حضرت ابو سفیان کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن جب مسلمان نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو فدع اللہ لہم، ان کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ بارش دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا اس وقت تک حضور پر ایمان نہیں تھا۔ یہ وہ پچھلی آیت جو گزری ہے نا کہ حضور کو پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو یہ الفاظ کو اتنے آسان نہیں تھے کسی مخالف کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شان کی معرفت موجود تھی لیکن زبانی کلمہ پڑھنے سے رکے ہوئے تھے۔ تو ایمان اس وقت ثابت ہوا جب بعد میں فتح مکہ کے موقع پر انہیں کلمہ پڑھا، لیکن یہ معرفت حضور علیہ السلام سے بارش کی دعا کرانا اور یہ اعتقاد رکھنا کہ حضور کی دعا میں اثر ہے، یہ ایمان لانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ بخاری کی حدیث جو ہے اس کا نمبر ہے 1007 اور اس کے بعد حدیث ہے اسی طرح کی ایک اور شخصیت کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور چہرہ اقدس کی برکت سے بارش کے نزول کا اقرار کیا ہے۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، بخاری 1008۔ تو یہ دونوں حدیثیں جب آپ اکٹھی دیکھیں گے تو آپ کو حقیقت اور بات کی تہ تک پہنچنا آسان ہوگا۔ میں اس سے زیادہ نہیں عرض کرتا، یہ میری احتیاط ہے۔ ابھی تھوڑا آگے اسی سورۃ انعام کی آیت نمبر 33 آ رہی ہے، اس سے یہ بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اس آیت کے الفاظ ہیں کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے محبوب یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حضور کو مانتے ہیں، حضور کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے،
حضور کو مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے. حضور علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے تھے. تو قرآن کی یہ آیت سورۃ انعام آیت نمبر 33 ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے سبق کے اندر بھی آنے والی ہے. اس آیت نے بات کو کھول کے رکھ دیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضور کی شان بیان کی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے پیغام، تعلیمات، قرآن، اسلام کو اور توحید کو نہیں مانا، ان لوگوں کا ماننا نہ ہوا. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اے مخاطب، اگر تو دیکھے جب وہ آگ پر ٹھہرائے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں دنیا کی طرف اور وہاں جا کر اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں. جی، قیامت کے دن پچھتائیں گے، واپس آنے کی حسرتیں ہوں گی، لیکن اس وقت اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اس وقت پچھتانا بے سود ہوگا. آگے چلیے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اور کچھ نہیں بلکہ یہ بات وہ صرف اس لیے کہیں گے کہ اب وہ حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی جسے وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر وہ دنیا کی طرف لوٹا دیے گئے تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. جی، یہ اگر واپس چلے بھی جائیں تو انہوں نے پھر وہی کچھ کرنا ہے. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اور انہوں نے کہا دنیاوی زندگی کے سوا ہماری کوئی زندگی نہیں، اور مرنے کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. دوبارہ اٹھائے جانے، اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونے، ان باتوں کا ان لوگوں نے انکار کیا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور اے مخاطب، اگر تو دیکھے جب وہ ٹھہرائے جائیں گے اپنے رب کے حضور، اللہ فرمائے گا کیا یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً حق ہے، قسم ہمارے رب کی. اللہ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے. ان کو روکا جائے گا اور سوال کیا جائے گا الیس ھذا بالحق، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لائے تھے، اب پتہ چلا کہ وہ حق فرماتے تھے. تو وہ جو ایک اور جگہ پر بھی آیت آتی ہے کہ ان کو روکیے، ان پر سوال کیا جائے گا، وہاں بھی جو غلط تفسیر لوگ بیان کرتے ہیں، یہ آیت اس کی اچھی وضاحت کر رہی ہے کہ کس لیے روکا جائے گا. وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں روکا جائے گا. قرآن کی اس آیت کی خود یہ آیت وضاحت کر رہی ہے، اور قرآن سے بڑا قرآن کا مفسر کوئی نہیں ہو سکتا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی تو کہیں گے ہائے ہم پر افسوس، ہماری اس کوتاہی پر جو قیامت پر ایمان لانے میں ہم سے ہوئی، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. سن لو بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. اس آیت کے بھی 4 اجزاء ہیں. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا وہ خسارے میں گئے. دوسرا حصہ ہے جب اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس جو ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، دین کو سمجھنے کے معاملے میں کوتاہیاں کیں، کمیاں کیں، ان پر ہمیں افسوس. وہ لوگ، تیسرا جزو ہے، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے. بوجھ سے مراد گناہوں کا بوجھ. اور چوتھا حصہ ہے الا ساء ما یزرون، خبردار برا ہے وہ بوجھ جو انہوں نے اس دن اٹھایا ہوا ہوگا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ دنیا تو کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر دنیا کے مقابلے پہ بہت بہتر ہے. تو یہ دنیا کی بے ثباتی اور اس کا لعب و لعب اور کھیل تماشا ہونا، اور آخرت کو اس کے اوپر ترجیح دینا، علم ترجیحات کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے.
افلا تعقلون کے الفاظ میں کہ کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ دعوت دی جا رہی ہے کہ بات دلیل سے ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، اور ضد، اکھڑ پن اور بس اپنوں میں بیٹھ کر تھوڑے بہت پروپیگنڈے اور قرآن و سنت کے مقابلے پر ٹولے مائے گپیں، ایسے حرکات اور کرتوت انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے حبیب، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ضرور غمگین کرتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ جی اے محبوب، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں اس آیت کے اندر۔ یہی وہ آیت ہے جس کا تذکرہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ آیت نمبر 33 میں مزید وضاحت آ رہی ہے، تو تصریح کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپس میں باتیں بھی کرتے تھے کہ دوستوں تمہیں تو پتہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم گھر میں بات کرتے ہیں تو ان کو اپنے گھر بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا ہے۔ اس قسم کی باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، اور کفار کے اور مخالفین کے اس قسم کے اقوال ملتے ہیں۔ انکار کس چیز کا تھا؟ اناد اور ضد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار تھا، اللہ کی آیتوں کا انکار تھا۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے محبوب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان ابا جہل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نکذبک، ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن نکذب بما جئت بہ، بلکہ ہم اس کو جھوٹا کہتے ہیں جو پیغام آپ لائے ہیں۔ فانزل اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ محبوب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یہ ظالم لوگ۔ ترمذی 3064 3064، اس آیت سے، اس حدیث سے اور پچھلی آیت سے، اور وہ جو بخاری کی حدیث نمبر 1007 اور 1008 میں نے آپ کو سنائی ہے، دلیل کو سمجھنے والے اندر کے مومن آدمی کے لیے ایک مخصوص مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکیں۔ جی اس آیت کے بھی 3 اجزاء ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان نے صبر کیا، اور حتیٰ کہ ہماری مدد ان کے پاس پہنچ گئی۔ جز نمبر 2، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 3، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے۔ اب رسولوں کی خبر کہاں آ چکی ہے؟ دوسری جگہ پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے محبوب ہم آپ پر رسولوں کے حالات، واقعات اور قصے نازل کرتے ہیں، اور ان واقعات کو سنا سنا کر ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 120۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیاروں کے واقعات بشرطے کہ ان کی سند صحیح، ان کو سنانا اللہ والوں کے دلوں کو مضبوطی فراہم کرتا ہے، ان کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، ان کو اللہ کے راہ کی صحبت میسر آتی ہے۔ اور قرآن کے اندر جتنے قصے بیان ہوئے ہیں اور حدیثوں کے اندر کچھ واقعات انبیاء علیہ السلام اور سابقہ قوموں کے احوال بیان ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ اکرام سے لے کر بعد والے اولیاء کے حالات، ان کے مجاہدے، اللہ کی راہ میں ان کی محنتیں، جہاد کے طور طریقے جتنے بیان ہوئے ہوں، صحیح سند کے ساتھ اگر ہوں تو ان کو سننا سنانا دلوں کی مضبوطی اور ایمان کو تقویت فراہم کرنے اور اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور لائن کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق پوشیدہ ہے۔
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. اور اگر ان کی روح گردانی آپ پر شاق گزری ہو اور آپ ان کے ایمان لانے کے بے حد خواہش مند ہوں تو اگر آپ سے ہو سکے کہ تلاش کر لیں زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں سیڑھی، پھر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا. تو اے مخاطب، تو ہرگز نہ ہو جانا نادانوں سے. تو اے محبوب، ان لوگوں کا آپ کو نہ ماننا، مسلمان نہ ہونا اگر ناگوار گزر رہا ہے اور آپ کی طبیعت مبارک پر گراں گزر رہا ہے، شاق گزر رہا ہے، تو آپ بے شک زمین کی تہیں ہوں یا آسمان کی بلندیاں ہوں، کیسی بھی ان کو وہاں سے ڈھونڈ کے آیت، نشانی، معجزہ ان کو دکھا دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایسے اکھڑ، ضدی اور اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. تو اللہ اگر چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، لیکن اللہ نے معاملہ امتحان لینے کی خاطر، قیامت میں جزا یا سزا دینے کی خاطر ان کے اوپر چھوڑا ہوا ہے. تو اے محبوب، آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشانی نہ لیں. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. صرف وہی لوگ حق قبول کرتے ہیں جو دل سے سنتے ہیں، اور مردہ دلوں کو اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. جی، جو دل سے سنتے ہیں، مراد مخلص ہیں، قلب سلیم رکھتے ہیں، وہ قبول کرنے کی ذہنیت سے سنتے ہیں. جس کے دماغ میں پہلے فطور ہو اور وہ انکار کرنے کی نیت سے سنیں. کسی بھی آیت کو سننے کے دو انداز ہو سکتے تھے، قبول کرنے کی نیت سے سننا، انکار کرنے کی نیت سے سننا. تو یہاں پر جو لوگ قلب سلیم کے ساتھ سنتے ہیں کہ بات اگر ٹھیک ہوگی تو مانیں گے، ایسے لوگوں کو، مومنین اور مخلصین کو اللہ کریم اس آیت کے اندر سراہ رہا ہے. اور اس آیت میں بالموتى یبعثھم اللہ، مردوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا اور کھڑا کرے گا. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو زندہ کرنا ہے، سب نے اٹھنا ہے، لیکن یہاں پر موتیٰ سے مراد کفار ہیں، یہ جو آپ کے سامنے اکڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. ان مردوں کو جب اٹھایا جائے گا تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حق فرما رہے تھے. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور انہوں نے کہا، کیوں نہ اتارا گیا اس رسول پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے؟ فرما دیجئے بے شک اللہ قادر ہے نشانی اتارنے پر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے. جی، ان لوگوں کی مرضی کے مطابق قدم قدم پر جو یہ بولتے جائیں، ان کی مرضی کے مطابق معجزے دکھائے جاتے رہیں، کوئی اللہ اس کا رسول ان کے پابند نہیں ہے. لوگوں کی فرمائشیں تو بڑی اوٹ پٹانگ ہوتی ہیں. تو ان کی اکثریت جاہل، ناسمجھ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ تو بہرحال قادر ہے ہر چیز پر. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. اور نہیں کوئی زمین پر چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے، لیکن وہ تمہاری طرح جماتے ہیں. ہم نے کتاب لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے. زمین کے اندر جتنے جاندار ہیں یا جتنے فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، یہ تمہاری طرح کی امتیں ہیں. اممن امثالکم، اممن امثالکم سے مراد ہے اصناف مصنفۃ تعرف باسمائها. یہ اقسام ہیں، قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی، جو اپنے ناموں کے ساتھ پہچانی اور جانی جاتی ہیں. اور ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا. ثم الی ربہم یحشرون، یہ سارے کے سارے اپنے رب کی طرف حشر کیے جائیں گے، اٹھائے اور لوٹائے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم.
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے اور جسے چاہے اسے سیدھی راہ پر لگا دے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور وہ اندھیروں میں ہیں۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار انہوں نے پہلے کیا۔ گونگے اور بہرے اور اندھیروں میں وہ پہلے موجود ہیں، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، دین حق کے خلاف، قرآن کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ رہنے دیتا ہے، پکڑ کے گمراہ نہیں کرتا۔ تو من یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ کسی کو جب صراط مستقیم پر چلاتا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ جو کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کو گمراہ اللہ نے نہیں کیا ہوتا، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود گمراہ ہوا ہوتا ہے۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ آپ فرمائیں ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو حقیقی مددگار سمجھ کر پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ کریم جل شانہ نے ان لوگوں کے اندر توحید کا احساس بیدار کرنے کے لیے بہت زبردست طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ متوجہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ذرا غور تو کرو، ارأیتکم، اس کا معنی ہے کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو اپنا وہ وقت، وہ حال، وہ کیفیت ذرا چشم تصور میں لے آؤ۔ کیا کہ اگر بیٹھے بٹھائے اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے یا بیٹھے بٹھائے اچانک قیامت کا دن آ جائے تو اس پیچیدہ اور یکا یک نازل ہونے والی صورتحال میں تم کس کو پکارو گے؟ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہا ہے کہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ تو یہ معبود سمجھ کر پکارنے کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس صورتحال کو سامنے رکھوانا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے اور اپنی توحید اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی طرف متوجہ کرنے کا یہ انداز نہایت زبردست، دل نشین اور مؤثر انداز۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر وہ چاہے تو کھول دے گا اس مصیبت کو جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم بھول جاؤ گے اس کو جسے اللہ کا شریک بناتے ہو۔ جی، اس آیت کے چھوٹے چھوٹے 3 اجزاء ہیں۔ پچھلی آیت میں جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا تھا اب خود اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، بل ایاہ تدعون، اس وقت تم بلا شبہ اللہ ہی کو یاد کرو گے، اسی کی طرف تمہاری توجہ جائے گی۔ دوسرا جزو ہے فیکشف ما تدعون الیہ، جس مقصد کے لیے تم اللہ کو اس وقت پکارو گے وہ مشکل اس کے سوا کوئی اور ٹال نہیں سکتا اور دور نہیں کر سکتا۔ انشاء، اگر وہ چاہے، یہ انشاء کی قید یہاں پر لگائی گئی ہے، ویسے تو ہر وقت یہ قید ہوتی ہے لیکن یہاں اسپیشل یہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ وہ تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس کو ٹال دے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ٹالے گا نہیں، اس لیے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انشاء کی قید لگائی۔ اور وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، یہ تیسرا جزو ہے، تمہیں اس وقت وہ لوگ بھول جائیں گے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے رہے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔